بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب محبت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین قائدنا وقائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس منزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر احباب، یہ انتہائی خوبصورت سالانہ محفل پاک جو دو عنوانوں سے ہر سال منعقد ہوتی ہے، جشن میلاد مصطفیٰ و جشن غوث الورا، تو اس مسجد کے بانی جناب ملک ماسٹر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہر سال اس محفل پاک کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس کے اندر ان کی تشریف آوری بھی ہوتی ہے اور بڑی دلچسپی۔ مہینہ پہلے ہی پروگرام شروع ہو جاتا کہ کس طرح پروگرام کرنا ہے، کیا پکانا ہے، لنگر کیا ہوگا، بڑی محبتیں، اور علالت کے باوجود بھی، بیماری کے باوجود بھی ضرور آنا ہے اور پھر اپنی پوری عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سرکار کے ذکر کی برکت سے منور فرمائے اور رب تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ جو انہوں نے زندگی میں بیماری دیکھی، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یہ اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ بہت خوبصورت انداز میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ بڑی ان کی ابھی خواہشات تھی کہ جو ہے اس طرح جو ہے یہاں ٹائل لگائیں گے، وہ باہر کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے دروازے کی مثل والا بنائیں گے، یہ انشاءاللہ باہر بھی ٹائل لگے گی۔ یہ ان کے بڑے پروگرام تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی نیت کر لے، مومن جو ہے نا وہ صرف نیت کر لے تو پھر بھی رب تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کام نہ بھی مکمل ہو پھر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ ان کی یہ بڑی بڑی اچھی جو ہے وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ خواہشات تھی، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے جو انہوں نے کوششیں کی تھی ان کو قبول فرمائے۔ جو ان کی خواہشات تھیں اللہ کرے ہمیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل خطاب تو ہمارے مہمان جو ہیں وہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ میں تو یہ میزبان ہوں نا، تو میزبان ہونے کے ناطے جو ہے وہ میرا حق بھی نہیں بنتا، تو بہرحال جو چند جو ہے وہ جملے، چند جو ہے وہ اپنی حاضری کے طور پر چند باتیں جو ہے آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا جن کا اسم مبارک ہر بچے کو، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو آتا ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی آتا ہے، آپ کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ سرکار کا اسم مبارک محمد ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ
مذہبی اور ایک جو ہے سرکار کے ساتھ محبت کے لحاظ سے بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں اپنے آقا کا جس طرح کا نام آتا ہے اسی طرح اپنے آقا کے نام کا معنی و مفہوم بھی ہمیں آنا چاہیے۔ کوئی ہم سے پوچھ ہی سکتا ہے نا کہ آپ کیا جو ہے وہ نبی جو ہیں آپ کے آقا ہیں ان کا نام مبارک کیا ہے، تو فوراً ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر وہ اگلا سوال یہ کر لے کہ محمد کا معنی کیا ہے، تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ نام کا معنی آنا چاہیے۔ تو وہ عربی زبان والے جو ہے نا، جس کو ہم لغت والے کہتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ محدثین نے مفسرین نے لفظ محمد کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد وہ ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اور اتنی تعریف کی جائے اتنی تعریف کی جائے کہ اس کی تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد حمد سے بنا ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے خوبی سادہ لفظوں میں۔ یہ جو ہے وہ طلباء تو اس کا معنی لمبا کریں گے، لیکن میں وہ شارٹ جو ہے اس کا معنی، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے خوبی۔ تو گویا کہ محمد جو ہے لفظ محمد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کا نام جو ہے وہ محمد رکھا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات والا صفات کے اندر خوبیوں کو ہی جمع فرمایا ہے، عیب اپنے محبوب میں رکھا ہی نہیں ہے۔ عیب ہو تو پھر محمد نہیں، محمد ہو تو عیب نہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، صحابہ کے بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ جو آپ ہر وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ربائی پڑھتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یہ جو ہے نا محدثین جو ہے نا، ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے، ایک حدیث تقریری ہوتی ہے، ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے۔ یہ یعنی جو سرکار زبان اقدس سے بیان فرمائے اس کو حدیث قولی کہتے ہیں محدثین۔ جو سرکار نے اپنے اعمال مبارکہ فرمائے، اپنے جو ہے وہ جسم مبارکہ سے جو عمل کیے ان کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے سرکار کے سامنے کوئی بات کسی نے کی اور میرے آقا نے رد نہیں فرمایا، محدثین اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو یہ نعت سرکار کے سامنے پڑھی گئی، حضرت حسان نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ یہ جو ہے حضرت حسان کا جو ہے یہ عقیدہ، اور 1400 سال سے امت کا یہی عقیدہ آ رہا ہے کہ حضرت حسان کیا عرض کرتے ہیں، آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے جو ہے وہ پاک پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے۔ یہ محمد کا انہوں نے ترجمہ کر دیا نا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے جو ہے وہ پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ کی منشا تھی اس کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نا اپنے نبی کو بے عیب ماننا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور چھوٹی سی بات کر دوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرے استاد جی کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، فلاں 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 چیز کا علم نہیں، میرا جو ہے وہ استاد وہ تو بالکل نکمہ ہے، وہ جو ہے نا کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے جو ہے وہ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا آپ کہیں گے کہ اس کا استاد بڑا کامل ہے، بڑی خوبیوں کا مالک ہے؟ نہیں کہیں گے، یار اس کے اندر یہ عیب ہے نا، جو جانتا نہیں ہے استاد بن گیا ہے، اس کو آتا کچھ نہیں استاد بن گیا ہے، تو پھر وہ استاد تو نہیں ہے، اس کے اندر تو جہالت والا عیب ہے۔ جس کو کچھ نہ آتا وہ جاہل ہوتا ہے، اور جس کے کہنے سے کچھ نہ ہو اس کے پاس گویا کہ اختیار کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ عیب ہے۔
تو اگر بندہ کلمہ بھی پڑھے اور یہ کہے معاذ اللہ میرے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، میرا نبی جو ہے وہ اس کو تو صرف اتنا سا علم ہے جتنا ایک پاگل کو بھی آتا ہے، ایک جو ہے معاذ اللہ مجنون جو ہے اس کو بھی اتنا غیب کا علم ہے، ایک چپائے کو بھی اتنا علم ہے۔ ارے یہ سرکار کی شان ہوگی یا سرکار غیب ہوں گے؟ ارے یقیناً اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اپنے آقا کی اس طرح کی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کے بارے میں عقیدہ رکھے تو پھر وہ محمد نہ کہا کرے محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے۔ کیوں؟ رب نے تو اپنے نام کا اپنے محبوب کا نام محمد رکھ کے امت کو تعلیم ہی یہ دی ہے کہ میں نے جو اپنا محبوب دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو میں نے بے عیب پیدا فرمایا۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ان کو بنا دیا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کی شان کے ساتھ ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ میرا محبوب بے علم نہیں ہے، میرا محبوب جاہل نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہو چکا ہے میرا محبوب وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو گویا کہ محمد نام ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا، اور جو محمد ہو اس کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ بات تو اس وقت کافروں کو بھی اس کا معنی آتا تھا۔ آج کا یہ مسلمان کہلانے والا اس کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس وقت کے کافروں کو بھی اس کا پتہ تھا کہ جس کا نام محمد ہوتا ہے اس کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں مجھے بخاری شریف کی حدیث میں عرض کرنے والا ہوں، اور اس حدیث کا پس منظر جو محدثین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ پاک کے اندر، تو وہ کافر لوگ جو تھے نا آپ کے خاندان کے بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ بھی اور دیگر بھی، ان مخالفین نے کیا کیا، آپ کے خلاف پراپوگنڈا، جس طرح کے ایک عادت ہوتی ہے آپ کے عیب بیان کرنے، آپ کو کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کسی منہ میں آتا وہ بکتا جاتا، تو ہر وقت وہ آپ کے خلاف محمد ایسے ہے، محمد معاذ اللہ مجنون ہے، محمد معاذ اللہ شاعر ہے، محمد معاذ اللہ جو ہے وہ پاگل ہے، اس طرح کے وہ ساتھ۔ تو وہ جب یہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے نا، تو سرکار کا چچا ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن میں پوری صورت نازل ہوئی، چونکہ لیکن سردار تو تھا نا مکے کا، اس کی بیوی جس کا نام قرآن نے حمالۃ الحطب کہا، نام اس کا ام جمیل تھا، وہ آخر سردار کی بیوی تھی، سمجھدار سیانی تھی، اس نے نا وہ جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ محمد، وہ کہتے ہیں محمد جاہل ہے، محمد جو ہے وہ کائن ہے، محمد شاعر ہے، محمد جو ہے نا یہ ساتھ محمد بھی اور ساتھ جو ہے نا وہ شاعر بھی، ساتھ محمد بھی اور ساتھ مجرور بھی، معاذ اللہ۔ یہ جو ہے نا ان کی جو یہ باتیں تھی نا، ام جمیل کہنے لگی ارے جا کر پہلے اپنے عقل کا علاج تو کرواؤ نا، عقل کا علاج کرواؤ، اس لیے کہ ادھر تم محمد کہتے ہو اور ادھر تم جو ہے ان کو ان کے عیب بیان کرتے ہو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب بیان کرنے چھوڑ دو۔ کیوں؟ محمد کا معنی یہ جس کے اندر عیب ہو ہی نہ، اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، اور جو خوبیاں بھی ہوں ادھر ساتھ تم محمد کہتے ہو، زبان سے یہ اقرار کرتے ہو کہ خوبیوں والا، اور ساتھ کہتے ہو اس کے اندر عیب ہے۔ اس نے کہا ندانو، اگر کسی سمجھدار نے تمہاری بات پر توجہ نہیں دی ہے، کسی نے سن لیا نا، تو وہ کہے گا یہ پاگل، یہ خود پاگل ہے، یہ خود مجنون ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عربی جاننے والے یہ لوگ ہیں، ساتھ محمد بھی کہتے ہیں، ساتھ آپ کی جو ہے وہ عیب بھی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو مائی نے ٹھیک کی ہے، بات اس کی سمجھدار سمجھ میں آنے والی ہے۔ اچھا انہوں نے نا جو ہے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا محمد تو بات تو اس کی ٹھیک ہے، محمد پھر نہ کہو۔ کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے آپ کا نام معاذ اللہ اب مزمم کہنا شروع کر دیا۔ مزمم کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار جو ہے وہ برائی بیان کی جائے، انہوں نے آپ کو مزمم کہنا شروع کیا۔ اب صحابہ بڑے پریشان،
بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو ایک مصیبت تھی کہ لوگ آپ کا نام تو لیتے تھے، چلو کوئی عیب بیان کر دیتا تھا، اب انہوں نے نادانوں نے خبیثوں نے آپ کا نام مبارک بھی بگاڑ دیا اور ساتھ جو ہے آپ کے عیب بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ اب دوہری ہمارے لیے مصیبت ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی پریشانی کو سن کر کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، ارے صحابہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب ذوالجلال والاکرام نے کس انداز میں مجھ سے ان جو نادانوں کی، ان کافروں کی سب و شتم کو، ان کی گالیوں سے اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا ہے اور ان کی گالیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے، تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، یہ تو گالی دیتے ہیں تو کسی مذمم کو دیتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں تو کسی مذمم کے کرتے ہیں، اللہ نے مجھے مذمم نہیں مجھے محمد بنایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اللہ نے تو مجھے محمد بنایا ہے، یہ تو عیب بیان کرتے ہیں تو کسی مذمم کے کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں، مجھے اللہ نے مذمم نہیں مجھے اللہ نے محمد بنایا ہے۔ میرے کریم آقا کا رب نے نام ہی محمد رکھا ہے، خوبیوں والا، جس کے اندر خوبیاں ہوں، جس کے اندر عیب نہ ہو، محمد وہ ہوتا ہے۔ اور تعریف جو ہوتی ہے نا وہ خوبی پہ ہوتی ہے۔ محمد حمد سے بنا ہے، حمد کا معنی جو ہے وہ یہ طلباء جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ گویا کہ کسی کی جو ہے زبان سے تعریف کرنا اس کی کسی خوبی پہ، اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام حمد سے بنا کر محمد بنا کر گویا کہ بتا دیا میرے محبوب کے اوصاف، میں نے اپنے محبوب کو اتنے اوصاف عطا فرما دی ہیں، اتنی خوبیاں عطا فرما دی ہیں کہ یہ دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال جتنی بھی سرکار کی عظمتیں اور شانوں کا چرچا کیا جائے وہ کم ہے، ہم ختم ہو جائیں گے تو وہ سرکار کا چرچا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، سرکار کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ بہرحال اصل خطاب تو ہمیں انشاءاللہ اپنے مہمان ذی وقار ہمارے نہایت ہی اہل سنت و جماعت کے مقتدر عالم دین اور فخر اہل سنت، واقعتاً مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے والد گرامی کی جو بے پایاں ان کی جو کوشش تھیں اور ان کی جو خدمات دینیاں ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بہت بڑا اہل سنت میں ان کا احسان ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اگر ہم آج یہ رونقیں یہ بہاریں یہ گجرانوالہ کے اندر جگہ جگہ پہ میلاد شریف کے جو ہے وہ جلسے اور جلوس جو ہے وہ نکل رہے ہیں، تو یہ یقین جانے مسجد خانہ خدا میں کھڑا ہوں کہ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ اصل تو ہمت ان لوگوں کی تھی، کردار تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جو ہے میلاد کا جلوس نکالا اور بھابھیوں نے وٹے جو ہے وہ مارے تھے، اور ان کے ناک مبارک کے بھی وہ میں نے وہ جو ہے وہ زخم دیکھا ہوا ہے، وہ جو ہے نشان باقی تھا۔ یہ میلاد شریف کے موقع پر جو ہے یہ ساری کوششیں تو انہی کی ہیں، یہ تو میدان انہیں ہمیں بنا دیا، کہیں مدینۃ العلم بن گیا، کہیں جو ہے وہ ادارۃ المصطفیٰ بن گیا، کہیں کوئی ادارہ بن گیا، یہ اصل میں زمین ہموار تو انہوں نے کی ہے، یہ سارا ماحول تو انہوں نے بنایا۔ تو حضور نباز قوم جو ہے جن کی بہت بڑی خدمات ہیں اہل سنت و جماعت کے لیے، جگر گوشہ حضور نباز قوم استاد العلماء حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر محمد داود رضوی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ ابھی جو ہے وہ اپنے انشاءاللہ ملفوظات عالیہ سے ہمارے ایمانوں کو منور فرمائیں گے. تو آپ کی آمد سے پہلے جو ہے وہ اپنی جو ہے بیٹھنے کا بھی ثبوت دیتے ہوئے ایک نعرہ بھی بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. السلام علیکم.